بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کا تحقیقی مطالعہ ان دروس کی آج ہماری نشست نمبر 22 ہے، اور آج کی یہ نشست بھی ہمارے دوسرے حصے سے متعلق ہے، فقی قواعد کا تطبیقی جائزہ، جس میں ہم 99 قواعد کو دیکھیں گے، اور آج ہمارے سامنے جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ نمبر 9 ہے۔ اس قاعدے کے الفاظ یوں ہے کہ ما ثبت بزمان یحکم ببقائه ما لم یوجد دلیل علی خلافه۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو امر یا جو بھی چیز کسی وقت میں ثابت ہو چکا ہو، تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے اس چیز کی بقا کا ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی جو چیز ما ثبت بزمان کسی بھی زمانے میں ثابت ہو چکی ہو، اس کے باقی رہنے کا فیصلہ کیا جائے گا جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ پائی جائے جو اس کے خلاف ہو۔ اب یہ تو اس قاعدے کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ اب ہم اس کو مختلف الفاظ میں اس قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں مختلف عنوانات کے تحت۔ اس میں پہلا عنوان ہے دیگر تعبیرات۔ یہ قاعدہ ان دو تعبیروں کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا کہ ما ثبت بزمان یحکم ببقائه ما لم یوجد المزیل۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کی بعض نسخوں کے اندر یہ الفاظ ہے کہ ما لم یوجد المزیل، جو چیز کسی زمانے میں ثابت ہو جائے اس کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا جب تک کہ اس کو زائل کرنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ اسی طرح دوسری تعبیر ہے کہ ما علم ثبوته فالاصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط، کہ جس چیز کا ثبوت ایک مرد کا علم ہو جائے تو اصول یہ ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے جب تک کہ اس کو ساقط کرنے والی چیز کا علم نہ ہو۔ تو یہ ہے، یہ دو تعبیرات بھی آپ کو اس قاعدے کی ملیں گی مختلف کتابوں میں۔ اب دوسرا عنوان دیکھتے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے الفاظ کی وضاحت۔ تو اس قاعدے میں کوئی خاص لفظ تو نہیں ہے، البتہ ان دو الفاظ کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے۔ ایک تو بزمان، کہ بھئی ما ثبت بزمان، جو چیز کسی زمانے میں ثابت ہو جائے۔ زمانے سے مراد عام ہے یہاں، خواہ زمانے ماضی ہو یا حال ہو، اور اس کا مطلب ہوگا اگر کوئی چیز یا کوئی بات زمانے ماضی میں ثابت ہو چکی ہو تو اس کو زمانے حال میں ثابت اور باقی مان لینا، یا اگر کوئی چیز زمانے حال میں اور پریزنٹ میں ثابت اور موجود ہے تو اس کو زمانے ماضی میں ثابت مان لینا، بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو۔ تو یہ قاعدہ ان دونوں مثالوں پر فٹ آئے گا۔ اور جیسے ہم نے گزشتہ ایک قاعدے کے اندر استصحاب کی دو قسمیں پڑھی تھی، استصحاب الماضی بالحال اور استصحاب الحال بالماضی، تو تقریباً ان دونوں کی طرف اس قاعدے میں اشارہ موجود ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے اس قاعدے کے اندر وہ ہے بقا، کہ بھئی اس کے بقا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بقا کا مطلب ہے استمرار الوجود، یعنی اس کے وجود کو باقی رکھا جائے گا۔ جو چیز ایک مرتبہ کسی زمانے میں ثابت ہو چکی ہو تو اگر اس چیز کے ختم ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کو ہم باقی تصور کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے تو اس کو ثابت ہی مانا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل ثابت نہ ہو جائے، جو ایسی دلیل جو یہ ثابت کرے کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ ثبوت کے بعد ختم ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ بہرحال یہ دو عنوانات تھے جو آپ کے سامنے آ گئے۔ اب تیسرا عنوان دیکھتے ہیں۔ تیسرا عنوان ہے اس قاعدے کا مفہوم۔ مفہوم تو تقریباً واضح ہو گیا، لیکن دوبارہ مختصراً اتنی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اس قاعدے میں بنیادی طور پر استصحاب کی دونوں قسمیں جاری ہو سکتی ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، استصحاب الحال بالماضی اور استصحاب الماضی بالحال۔ اور قاعدے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی بات، معاملہ، کوئی بھی چیز کسی بھی زمانے میں یقینی طور پر ثابت ہو جائے، خواہ گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، اقرار کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، جیسے بھی ثابت ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ ایک چیز ثابت ہو گئی تو اب اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک ثابت اور موجود تصور کیا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے، اور جب اس کے خلاف دلیل قائم ہو جائے گی تو پھر وہ جو ثابت شدہ چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے علامہ شامی رحمہ اللہ اس طرح کی عبارت ذکر کرتے ہیں نا ایسے موقع پر کہ اذا اعترض علی الاصل دلیل خالفہ بطل، کہ جب اصل پر ایسی دلیل پیش آ جائے جو اس کے خلاف ہو تو وہ اصل باطل ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی اصلی حالت پر جب اس کے خلاف دلیل قائم ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اب وہ دلیل مخالف جو ہے وہ یقینی دلیل مراد ہے اس سے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض قاعدوں میں تو اس دلیل کی طرف یوں اشارہ کیا جاتا ہے کہ ما لم یوجد دلیل علی خلافہ، اور بعض قاعدوں میں یوں عبارت ذکر کی جاتی ہے ما لم یوجد المزیل، اور بعض قاعدوں میں یہ ہے ما لم یوجد المسقط۔
تو یہ ہے بنیادی طور پر البتہ اس قاعدے کا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے اسی قاعدے کے ساتھ ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، قاعدہ نمبر 4 الاصل ابقاء یا بقاء ما کان علی ما کان، ٹھیک ہے، یا جس کے استصحاب کی تفصیلات ہم نے ذکر کی تھی، تو کچھ اس قاعدے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اور وہ ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء نے پھر ان دونوں میں الگ الگ کر کے کچھ فروق بھی بیان کیے ہیں۔ بہرحال یہ اس قاعدے کا مختصر سا مفہوم تھا۔ تفریعات دیکھ لیتے ہیں کہ اس قاعدے کی مثالیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہے۔ تو اس قاعدے کی مثالیں تو بہت ساری ہے، لیکن بطور نمونہ ہم 3 مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ کسی چیز پر ملکیت کا استمرار، یعنی اگر کسی زمانے میں مثلا زمانے ماضی میں کسی چیز پر، کسی مال پر ایک شخص کی ملکیت جو ہے ثابت ہو گئی، گواہوں کے ذریعے، اقرار کے ذریعے، کیسے بھی ہو، جیسے بھی ایک مرتبہ ایک انسان کی ایک چیز جو ہے ملکیت قائم ہو گئی، تو اب اس کو ہم برقرار رکھیں گے، زمانے حال میں بھی ہم اس ملکیت کو برقرار رکھیں گے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ خلاف کا مطلب یہ کہ گواہ ایسے آ جائے جو یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ چیز اس کی تھی مثلا سن 2010 میں، لیکن اس کے بعد اس نے پھر فلاں شخص کو بیچ دی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں، یا اس نے ہبہ کر دی تھی، گفٹ کر دی تھی، یا یہ چیز اس نے صدقہ کر دی تھی۔ تو اس طرح کوئی ریزن، کوئی وجہ بتائے اور باقاعدہ گواہی دے کہ بھئی یہ ملکیت اس کی تھی لیکن اب ختم ہو چکی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے اس کی سابقہ حالت اور ملکیت برقرار نہیں رہے گی، ایسی صورت کے اندر اس کی ملکیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ اس کی پہلی مثال۔ دوسری مثال جو ہے اس کی وہ مفقود کی ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہو جائے، تو اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی پیچھے کہ بھئی کوئی شخص اگر غائب ہو گیا، پتہ نہیں ہے کہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بعض احوال تک اس کو زندہ تصور کیا جائے گا کہ بھئی جس طرح وہ زمانے ماضی میں زندہ تھا، آج بھی اس کو زندہ تصور کریں گے جب تک کہ اس کی موت پر دلیل قائم نہ ہو جائے۔ اسی لیے جو شخص مفقود ہو جائے تو اس کا جو مال ہوتا ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کو میراث کے طور پہ تقسیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کو زندہ تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ زمانے ماضی میں اس کی زندگی ثابت تھی، تو اس کے زندہ رہنے کو ثابت اور برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ اس کی موت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ تو جب اس کی موت پر دلیل قائم نہیں ہوئی تو اس وقت تک اس کو زندہ تصور کیا جائے گا۔ ہاں البتہ حجتی، چونکہ استصحاب حجتی حنفیہ کے ہاں حجت مثبتہ نہیں ہے، تو اس کو زندہ تصور کر کے اس کے لیے نئے نئے حقوق ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس کی تفصیل ہم پیچھے والے قاعدے کے اندر پڑھ چکے ہیں، قاعدہ نمبر 4 میں۔ تیسری مثال ہے ترکہ میں قرض پر گواہی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا اور اس کا مال تقسیم ہو رہا تھا کہ کوئی اور آدمی آیا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ مرحوم کے اوپر میرا 10,000 روپے قرضہ تھا، لہٰذا ترکے میں سے اور اس کی میراث میں سے مجھے میرا قرضہ دیا جائے۔ یہ وہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس نے اس دعوے پر گواہ ثابت کر لیے۔ گواہوں نے یہ گواہی دے دی کہ ہاں بھائی اس مرحوم شخص کو اس آدمی نے 10,000 روپے دیے تھے سن 2010 میں۔ اب مرحوم کا انتقال 2022 میں ہوا اور گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرحوم نے 2010 میں قرض لیا تھا، تو ایسی صورت میں قرض ثابت ہو جائے گا اور ورثاء پر لازم ہوگا کہ پہلے قرض کی ادائیگی کرے، اس کے بعد ترکہ تقسیم کرے۔ اب یہاں پر یہ قاعدہ یوں فٹ ہوگا، منطبق ہوگا کہ سن 2010 پر جب گواہی آ گئی کہ سن 2010 میں اس مرحوم شخص نے قرض لیا تھا، تو قرض ثابت ہو گیا۔ تو جب قرض ثابت ہو گیا تو اب اس بات پر تو گواہ موجود نہیں ہے کہ وہ قرض سن 2022 میں بھی برقرار ہے، موجود ہے یا نہیں، اس بات پر تو گواہی نہیں ہے۔ گواہی تو اس بات پر ہے کہ سن 2010 میں قرض دیا تھا، لیکن چونکہ ایک مرتبہ گواہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھئی ہاں قرض لیا تھا مرحوم نے، تو ہم اس قرض کو اب بھی ثابت مان لیں گے کہ زمانے ماضی میں ٹھیک لیا تھا، ابھی تک اس کی ادائیگی پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اس مرحوم نے قرض لے کر واپس ادا کیا بھی تھا یا نہیں۔ تو جب دلیل موجود نہیں ہے تو ہم اس قرض کو ثابت مان لیں گے، برقرار رکھیں گے جب اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اس کے خلاف گواہ آ گئے کہ بھئی مرحوم نے تو قرض ادا کر دیا تھا، تو پھر الگ بات ہے، لیکن جب تک جو ہے وہ اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے گواہ وغیرہ، اس وقت تک جو ہے اس قرض کو مانا جائے گا اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ قرض پہلے ادا کیا جائے۔ آخری عنوان ہے مستثنیات۔ کچھ مثالیں ایسی ہے کہ جس میں جو ہے وہ مسائل اس سے مستثنا بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے خالد، وہ یہ کہہ دے کہ بھئی میرے پاس جو بھی چیز ہے وہ میری ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ فلاں شخص مثلا زید کی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے یہ اقرار کر لیا، پھر کچھ عرصہ بعد وہ یہ اقرار کرنے والا کہتا ہے اس کے قبضے میں کوئی چیز تھی اور زید نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جس وقت خالد نے اپنی تمام اشیاء کا میرے لیے اقرار کیا تھا اس وقت یہ چیز بھی اس کے قبضے میں تھی، لہذا سابقہ اقرار کی بنیاد پر یہ چیز مجھے ملنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف خالد یہ دعویٰ کرے کہ اقرار کے وقت یہ چیز میرے پاس نہیں تھی، یہ بعد میں آئی ہے،
یہ میری ذاتی ملکیت ہے. تو اب قاعدے کا تقاضا تو ہے کہ اس چیز کا چونکہ ابھی خالد کے قبضے میں ہونا ثابت ہے، لہذا استصحاب کی بنیاد پر، یعنی ابھی موجود ہے خالد کے قبضے میں، تو استصحاب کی بنیاد پر اس کو سابقہ وقت میں بھی مان لیا جائے جس وقت اس نے اقرار کیا تھا. لیکن نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو نہیں تصور کیا جائے گا، اور زید جو دعویٰ کر رہا ہے اس پر گواہ پیش کرنے ہوں گے. تو یہ مسئلہ جو ہے اس قاعدے سے مستثنا ہے. کچھ اور مسائل بھی اس قاعدے سے مستثنا ہے، لہذا ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس نشست کے اندر ہمارا جو ہے قاعدہ نمبر 9 بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا.